امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ اس قدر اٹھا اور اس قدر اس کا غلبہ ہو گیا کہ سنت اسی مدھم روشنی کی طرح ٹمٹماتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جو بادشاہ وقت تھے ابو جعفر مامون رشید، اس کو انہوں نے اپنے فیور میں اور اپنے باطل منہج اور عقیدے کے مطابق کر لیا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے اس باطل عقیدے کا پرچار شروع ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ خلیفہ ابو جعفر نے بغداد کے اندر اپنے نائب کو خط لکھا کہ وہاں کے علماء کا امتحان لو۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، ذی وقار علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں اس اجلاس کے منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین اجلاس کا انعقاد کیا اور سابقہ روایات سے ہٹ کر اسے دن میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العالمین اس سنت کو آگے بھی کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجلاس میں مجھے منتظمین کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے منہج سلفی قابل اتباع ہے۔ سب سے پہلے تو اس عنوان کے انتخاب کی وجہ سے میں منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین عنوان کا انتخاب کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، علماء اکرام کی محنتوں سے منہج سلف کی ترویج و اشاعت پر مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے عنوانات بھی ہمیں اب کانفرنسوں کے اندر، اجلاس کے اندر اور بھی علمی دروس کے اندر نظر آتے ہیں، ورنہ مجھے یاد نہیں آتا کہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے اس طرح کے عنوانات پر علماء اکرام گفتگو کرتے تھے اور اس طرح کے موضوعات اختیار کیے جاتے تھے۔ محترم بھائیوں، منہج سلف یہ کیا ہے اور آخر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے تو پھر کتاب و سنت کے رہنے کے باوجود منہج سلف یہ کون سی نئی چیز ہے
جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ کیا کتاب و سنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اوپر سے اور ایک چیز منہج سلف کا اضافہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار پیشین گوئیاں کی تھی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشین گوئی کی تھی بالکل اسی طرح واقعتاً وہی ہوا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابھی آئندہ کل کفار سے جنگ ہونے والا ہے، اس سے ایک دن پہلے ہی صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر وہ جگہیں دکھا رہے تھے کہ آئندہ کل فلاں شخص فلاں سرداران قریش کی وفات یہاں پر ہوگی، آئندہ کل فلاں قریش کا سردار یہاں پر قتل کیا جائے گا، یہاں پر مارا جائے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے جن جن لوگوں کا نام اللہ کے رسول نے لیا تھا اور جن جگہوں کی نشاندہی کی تھی وہ تمام کے تمام انہی جگہوں پر مرے ہوئے پڑے تھے، نہ ادھر نہ ادھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشین گوئیاں ہیں وہ تمام کی تمام 100% صادق آنی ہے. اس کا ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور یقین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ افترقت یہود علی 71 فرقہ، کہ یہود یہ 71 فرقوں کے اندر بٹ گئی تھی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور نصارہ یہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئی تھی. وستفترق امتی هذه على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری یہ امت محمدیہ 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، ان میں سے تمام کے تمام فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ ان گمراہ فرقوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، سوال کیا اس نجات پانے والے فرقے کے بارے میں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کسی طرح ہمارا شمار اس فرقے کے اندر ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصف بیان کیا، ان کا کوئی نام ڈکلیئر نہیں کیا کہ اس جماعت کا نام وہ ہوگا، بلکہ ایک وصف ذکر کیا. کیا وصف تھا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ کرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہیں، جو بھی اس عقیدہ اور منہج کو اختیار کرنے والا ہوگا وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی خود کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی. اس کا بھی دنیا والوں نے نظارہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری اس امت کے اندر انتشار ہوگا، اختلافات رونما ہوں گے، باطل اور گمراہ فرقے پیدا ہوں گے، اور اپنے باطل اور گمراہ عقائد کی طرف وہ دعوت بھی دینے والے ہوں گے. لیکن ہمیشہ ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری اس امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والی ہوگی. لا یضرهم من خالفهم، مخالفین ان کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی مخالفت سے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو حق پر ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک قائم رہنے والی ہوگی. بہت سارے سلف صالحین نے، مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے سلف صالحین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جماعت اہل حدیث ہے.
بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حدیث کی جماعت نہ ہو تو مجھے نہیں پتا کہ اور کون سی دوسری جماعت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ اس امت کے اندر انتشار پیدا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام کو آپ نے جس واضح شاہراہ پر چھوڑا تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا، لیکن جیسے دن گزرتے گئے اس امت کے اندر بدعتوں نے، فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر، ایک واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، اس راستے کو جو بھی چھوڑے گا وہ ہلاک اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا، ہلاکت کے دہانے پر ہوگا۔ میرے بھائیوں، کامیابی اور نجات صرف اور صرف اس جماعت کے اندر ہے جس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ ان کا جو منہج ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اگر کوئی اس عقیدہ اور منہج پر باقی رہے تو وہ نجات پانے والا ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اس منہج سے، اس عقیدے سے انحراف کرے گا، جتنا دور وہ اس عقیدے اور منہج سے ہوتا جائے گا، گمراہیاں اسے گھیرتی رہیں گی، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کلھا فی النار الا واحدہ، یہ تمام کے تمام جہنمی فرقے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ وعید کی حدیث ہے، اس سے تکفیر مراد نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، بلکہ یہ وعید کی حدیث ہے، اور وعید کی حدیثوں کے اندر سلف صالحین کا کیا منہج ہے، انشاءاللہ میں آگے وقت ملے تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بالکل اسی طرح سچ ثابت ہوئی جس طرح کی دوسری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ ابھی صحابہ اکرام کا زمانہ چل رہا تھا، صحابہ اکرام کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ اٹھائیں، مقدمے کے بعد صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر آپ کو اس چیز کی دلیل مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، جو خبر دی تھی، بالکل وہ خبر سچ ثابت ہوئی صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہوئے ابھی یہی 50-60 سال گزرے ہوں گے کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوئے شروع ہوئے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ حدیث روایت کی ہے، بیان کی ہے کہ بصرہ سے دو لوگ آئے اور یہ دونوں جلیل القدر تابعی تھے، مکہ بصرہ سے تشریف لائے حج کے موسم میں یا عمرہ کرنے کی نیت سے۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کاش کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے دین کے کچھ مسائل سیکھ لیتے۔ یہ دیکھیں، یہ تابعین کا زمانہ ہے، یہ صحابہ اکرام ابھی موجود ہیں اور ان کی خواہش کیا ہے؟ ایک خاص مقصد کے لیے گئے ہیں، حج کرنے یا عمرہ کرنے، لیکن وہاں پر بھی علم سیکھنے کی کتنی تڑپ ہے۔ ہمارے یہاں کچھ مسائل ہیں، بعض سوالات ہیں جن کا ہمیں صحیح جواب پتہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں آپس میں کہ کاش کہ یہاں پر کوئی صحابی رسول مل جاتا اور ہم ان مسائل کا حل کر لیتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ان کے داہنے جانب اور ایک ان کے بائیں جانب ہو لیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارے یہاں بصرہ میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کون سا فتنہ؟ معبد جہنی نام کا ایک فتین ہے، ایک گمراہ شخص ہے جو تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ قدر، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا، کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، صحابہ کرام باحیات ہیں، زندہ ہیں، اور اسی زمانے میں اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ تقدیر کے انکار کرنے والے ظاہر ہو گئے۔
اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ظاہر ہو گئی کہ وہاں پر بعض ایسے گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح شاہراہ اور اس منہج پر قائم نہیں تھے، چنانچہ تقدیر کا انکار کرنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج کا ظہور ہو گیا، اسی زمانے میں روافض کا ظہور ہو گیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور فتنے جنم لیتے گئے، گمراہیاں بڑھتی گئیں، گمراہ فرقے ظاہر ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کی طرف لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور صرف آگاہ نہیں کیا تھا بلکہ اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح تعلیمات دی ہیں کہ ایسے فتنوں کے موقع پر جب اس طرح کے گمراہ فرقے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، جب اس طرح کے فتنوں کا ظہور ہوگا، تو ایسے موقع پر تمہیں نجات یافتہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ان فتنوں کا مقابلہ تم کیسے کرو گے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیم دی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں واضح تعلیم دی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم کیا رخ اختیار کریں، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم وہی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر نشاندہی کی ہے، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس واضح منہج پر صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے تھے وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن کی ایک دوسری آیت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا یہ راستہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے، یہ ہے صراط مستقیم پر چلنے والے۔ ہم روزانہ دسیوں بار اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم کی اتباع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا تھا اسی راستے کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو مختلف راستے ہیں، جو گمراہ فرقے اپنے اپنے جماعت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، ان مختلف گمراہ فرقوں کے اندر تم منتشر نہ ہو جانا، ان باطل راستوں کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سیدھا راستہ کھینچا، اور سیدھا راستہ کھینچنے کے بعد اس کے دائیں بائیں اور بھی کئی راستے کھینچے۔ اس حدیث کی بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس طرح کے فقہی مذاہب جو ہیں وہ مراد ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ منہج سلف سے دور ہونے کی بہت بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی احادیث کی منمانی تشریح کی جاتی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین اعظام جس سے بری ہیں۔ یہ تمام کے تمام سنی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی جو فقہی مذاہب ہیں، یہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے مذاہب ہیں۔ یہ اہل بدعت کے اور منحرف اور گمراہ فرقوں کے یہ نہیں ہے، یہ گمراہ جماعتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط دائیں اور بائیں کھینچے، اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی اس صراط مستقیم پر دنیا میں گامزن رہے، اسی سیدھے راستے پر چلتا رہے، تو وہ ہدایت پائے گا، اور دوسرے راستوں پر گمراہ جماعتوں کے جو سرداران ہیں، دعات ہیں، وہ کھڑے ہیں اور اپنی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی انسان اس سیدھے راستے سے ہٹے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے گا، وہیں سے اس کی گمراہی کا دور شروع ہو جائے گا اور وہیں سے وہ ہلاکت کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اسے سمجھایا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی سیدھے راستے کی تم پیروی کرنا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیتے ہوئے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ تمہارے ہی طرح ایمان لائے، جس طرح اے صحابہ کرام آپ کا ایمان ہے، آپ کا منہج ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی یہی منہج رہا، یہی عقیدہ رہا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں تو اس کا فقط اور فقط ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا اسی دین پر قائم رہیں۔ صحابہ اکرام کے فہم کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو حدیثیں سناتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ اکرام نے اس سے کیا سمجھا، اپنے بعد آنے والے تابعین کو انہوں نے کیا سمجھایا، تابعین کا منہج کیا رہا، فتنوں کے زمانے میں سلف صالحین نے کیا رخ اختیار کیا۔ یقیناً سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ لائق اتباع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ لائق اتباع نہیں ہو سکتا، اور جو بھی طریقہ اس کے علاوہ ہوگا وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین نے اس راستے پر قائم رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور کس طرح لوگوں کو ہمیشہ اسی راستے کی رہنمائی کرتے رہے۔ تیسری صدی ہجری کا آپ زمانہ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ ہے یہ، امام مسلم رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، امام علی بن مدینی کا، امام ابن معین رحمہ اللہ کا، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا زمانہ ہے۔ یہ تمام کے تمام سلف صالحین ہیں۔ اس زمانے کے اندر خصوصی طور پر خلق قرآن کا فتنہ اٹھا۔ اس فتنے کی شروعات سب سے پہلے کی تھی ایک بدعتی اور گمراہ شخص نے، جس کا نام تھا جعد بن درہم۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا، اور خصوصاً صفت کلام کا انکار کرنا کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وفات کے بعد جہم بن صفوان نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور پھر اس باطل عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے حواری مواری اس قدر بڑھ گئے کہ یہی حکومت پر بھی غالب آ گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی، یہ صحابی رسول ہیں، اور خصوصاً فتنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوال کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام خیر کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، اور اکثر و بیشتر میں شر کے متعلق پوچھتا تاکہ اس فتنے کے اندر واقع نہ ہو جاؤں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے مثال دیتے ہوئے لوگوں کو کہا، دو پتھر لیا انہوں نے، اور دونوں پتھر کو ایک کے اوپر دوسرے پتھر کو رکھا، اور لوگوں سے کہا کہ ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو آپ رکھیں گے تو وہاں پر تھوڑی سی ہلکی سی روشنی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم دیکھو گے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، گمراہیاں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ اس وقت سنت اس روشنی کی مانند ہو جائے گی، دھندلی سی ہلکی سی روشنی جس طرح تمہیں ابھی نظر آ رہی ہے، اسی حالت میں تمہیں کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سنت نظر آئے گی۔ فتنوں کا اس قدر غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ جب کسی فتنے پر، کسی گمراہی پر، کسی باطل انحراف، کسی باطل منہج پر، کسی منحرف فکر پر رد کیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ سنت پر رد کیا جا رہا ہے، اس قدر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ اس قدر اٹھا اور اس قدر اس کا غلبہ ہو گیا کہ سنت اسی مدھم روشنی کی طرح ٹمٹماتی ہوئی نظر آنے لگی۔ جو بادشاہ وقت تھے ابو جعفر مامون رشید، اس کو انہوں نے اپنے فیور میں اور اپنے باطل منہج اور عقیدے کے مطابق کر لیا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے اس باطل عقیدے کا پرچار شروع ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ خلیفہ ابو جعفر نے
بغداد کے اندر اپنے نائب کو خط لکھا کہ وہاں کے علماء کا امتحان لو، جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے انہیں بخش دو، اور جو نہ مانے انہیں سزا دو، انہیں جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ ان کے سزا کے خوف سے اکثر و بیشتر لوگوں نے یا تو توریہ کر کے کسی طرح اپنی جان بچا لی، یا پھر جان کے خوف سے ان کے باطل عقیدے اور منہج کو قبول کر لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی کو اپنے جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت وہ اگر دل مطمئن ہے اسلام پر تو زبان سے کلمہ کفر اپنے جان کو بچانے کے لیے ادا کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے اس باطل اور کفری عقیدے کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ صرف 4 لوگ باقی رہ گئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محمد بن نوح رحمہ اللہ، ابو الحسن السجادہ رحمہ اللہ، اور ابو سعید القواریری۔ یہ 4 لوگ باقی رہ گئے۔ ان 4 کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن پھر امتحان شروع ہوا۔ جو 2 لوگ تھے سجادہ اور قواریری، ان دونوں نے اس آزمائش اور اس سزا کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس باطل عقیدے کے قبول کرنے کا اظہار کر دیا۔ باقی 2 لوگ بچے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح۔ ان دونوں کو بادشاہ کے پاس پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑ کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھیجا گیا، زنجیروں میں جکڑ کے بادشاہ کے پاس سزا دینے کے لیے۔ امام احمد راستے میں دعا کرتے رہے کہ اس باطل عقیدے والے کا چہرہ اللہ تو مجھے نہ دکھانا۔ راستے میں ہی خبر آتی ہے کہ ابو جعفر کی وفات ہو چکی ہے۔ جب بادشاہ کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب بادشاہ کی جب وفات ہو چکی ہے تو پھر ان کو آگے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہیں سے پھر بغداد واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ وہیں سے ان دونوں کو بغداد واپس کر دیا گیا۔ راستے میں ہی محمد بن نوح کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہوئے معتصم، ان کے زمانے میں بھی یہی ظلم و ستم کا دورہ رہا۔ اس کے بعد پھر خلیفہ ہوئے واثق، ان کے زمانے میں بھی یہی ظلم و ستم کا دور چلتا رہا۔ البتہ آخری زمانے میں انہوں نے اتنی مہلت دے دی کہ آپ کو اب گھر کے اندر ہی رہنا پڑے گا، گھر کے اندر نظر بند رہیں گے اور باہر دروس میں بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، لوگوں کو اپنا عقیدہ اور منہج بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ حالات کس قدر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج کو چھوڑ کر گئے تھے، جس واضح شاہراہ کو چھوڑ کر گئے تھے، ابھی 3ری صدی ہے، 3ری صدی کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا بھی صرف 200 سال گزرے ہیں، اور وہاں سنت کی یہ حالت ہے اور اس کے مقابل میں باطل کا اس قدر غلبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو درس دینے کے لیے منع کر دیا گیا، وہ اپنے گھر کے اندر نظر بند ہو گئے، قید ہو گئے، یہاں تک کہ واثق بھی دنیا سے گزر گئے۔ اور پھر متوکل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے فضل سے اہل سنت کے منہج کو اختیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی اسے ہی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور اسی کا پرچار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لیے دروس کا انتظام کیا۔ اور پھر اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس دیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے کتنے لوگ موجود ہیں؟ یہی 1000 10,000 20,000 لوگ ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اس طرح مائکروفون کا انتظام نہیں تھا، اگر کوئی اپنے منہ سے بات کرے تو کتنے لوگ سن پائیں گے، لیکن لاکھوں لوگ رہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں، لاکھوں لوگ رہتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اس طرح مائکروفون کا وجود تک نہیں تھا، مستملی ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ جب اتنے لوگ ہوتے تھے تو پیچھے والے لوگ کیسے سن پاتے تھے؟ تو مستملی ہوا کرتے تھے۔ مستملی کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 قدم کے فاصلے پر کوئی شخص کھڑا ہوتا جو اونچی آواز والا ہوتا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوئی بات کہتے وہ سنتے،
اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خاموش ہو جاتے، وہ سن کر اپنے بعد والے کو وہی بات پہنچاتے، پھر تھوڑی دور کے فاصلے پر کوئی تیسرا شخص کھڑا ہوتا، وہ اپنے بعد والوں کو اس طرح سناتا۔ اس قدر لوگ صبر کر کے سنتے، ایک ہی بات کو کہنے کے لیے کئی لوگ اس کو ریپیٹ کرتے اور آخر تک پہنچاتے۔ اس کے باوجود لوگوں کو دین سیکھنے کا جذبہ تھا اور اس قدر لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس زمانے میں جو سزائیں دی گئی، جو کوڑے برسائے گئے، جو جلاد تھے کوڑے برساتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اب کوڑے مارتے مارتے تھک چکے ہیں، آرام کریں گے پھر آئیں گے مارنے کے لیے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے سنت کی قیمت، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج جب اسی سنت کے بول بالے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ منہج آخر کیا ہے۔ آپ سلف صالحین کے اقوال کو پڑھیں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیث کے اندر اصحاب الحدیث کا جو منہج بیان کیا اسے پڑھیں۔ یہ اہل حدیث کا منہج جو ہے یہ کوئی نیا منہج نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود اہل حدیث ہوتے ہوئے اپنے منہج سے غافل ہیں، آج ہمیں خود اپنا منہج پتہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی باطل سر اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے نتیجے میں آج بھی اس طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اس طرح کے فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ رہے، کوئی بھی شخص کوئی نیا نعرہ لے کر کھڑا ہو، اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے واضح منہج پر قائم نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح دوسرے گمراہ فرقوں کا نتیجہ ہوا وہی ہمارا بھی حشر ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ منہج سلف کی ضرورت کیا ہے، منہج سلف کی ضرورت ہی آخر کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے چونکہ ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس لیے ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ پڑھیں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف ورزی کرے، اس راستے کو چھوڑ دے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ جائے، کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے۔ آپ بتائیں کہ کتاب اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ہے یہی منہج سلف سے انحراف ہے کہ جو سبیل المؤمنین کی اتباع نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤمنین کون تھے؟ آپ کے صحابہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے راستے کی طرف پلٹ کے آتے ہیں ان کے راستوں کی آپ پیروی کریں۔ یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین کے اندر بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس آیت سے مراد سب سے پہلے صحابہ اکرام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں منہج سلف کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر جس طرح کتاب اللہ کو، سنت رسول کو پکڑے رہنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں رہنمائی کی ہدایت دی، حکم دیا، اسی طرح مومنوں کے راستے منہج سلف کو پکڑنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ اگر ہم منہج سلف اختیار نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو گمراہ فرقوں کا ہوا۔ یہ گمراہ فرقے جو تھے، کیا ان کے پاس کتاب و سنت نہیں تھا؟ کیا یہ اپنے باطل منہج کے لیے، باطل موقف کے لیے کتاب اللہ سے دلیل نہیں لیتے تھے؟ قرآن کریم سے، سنت رسول سے، احادیث سے دلیل نہیں لیتے تھے؟ یہ بھی اپنے باطل منہج کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث سے دلیل لیتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، مدینے کے اندر ایک شخص سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جو خوارج اور معتزلہ کا منہج ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر،
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اگر کوئی شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. ایک عام شخص جسے منہج سلف کا علم نہیں ہے، سلف صالحین کا منہج اس مسئلے میں کیا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، وہ اس طرح کے نصوص کو ظاہری معنی پر ہی ظاہر سی بات ہے کہ قبول کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا اس آیت سے کہ کسی مومن کو قتل کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے صحیح لگے گا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، مثلا کسی مومن کو قتل کرنا، تو اس کی سزا کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، جو کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے. قرآن سے استدلال وہ کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اگر آپ کے پاس منہج سلف واضح نہ ہو اس مسئلے کے اندر بلکہ تمام مسائل کے اندر؟ تو جب بھی آپ کو اس طرح کے نصوص ملیں گے جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوگا تو وہاں پر آپ فوراً لغزش کھا جائیں گے. یہی منہج سلف کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اگر انسان کے پاس سلف صالحین کا منہج واضح رہے، مثلا گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ کا منہج بالکل واضح ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ سلف صالحین کا منہج ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے لیکن وہ فاسق مسلمان ہوتا ہے، مومن اور کامل مومن مسلمان نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے، لیکن اس فسق کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ سلف صالحین کا متفقہ منہج ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، ان دونوں نے اپنی صحیحین کی شروعات کتاب الایمان سے کی ہے. امام مسلم نے اس سے پہلے مقدمے کا تذکرہ کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کا تذکرہ کیا. وحی کے بعض ابواب لائے ہیں لیکن وہ بہت ہی چھوٹے ہیں. اصل جو کتاب صحیح بخاری جہاں سے شروع ہوتی ہے اور صحیح مسلم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے، کتاب الایمان. وہیں پر ایک دو نہیں بے شمار سینکڑوں ایسی حدیثیں روایت کی ہے جن سے منہج سلف کی ترجمانی ہوتی ہو اور خوارج و معتزلہ اور مرجئہ پر رد ہوتا ہو، جو یہ مانتے ہیں خوارج و معتزلہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ ہے مرجئہ کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہے انسان گناہ کرتا رہے، ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شخص جنتی ہے. یہ جو گمراہ فرقے ہیں اور ان کے جو باطل نظریات ہیں، کیا اس کے پیچھے قرآن کریم کی صحیح احادیث کی دلیلیں موجود نہیں ہیں؟ وہ اپنے اس باطل منہج کے لیے بھی، باطل موقف کے لیے بھی قرآن کریم سے اور صحیح احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. چنانچہ ابھی جو میں نے مسئلہ ذکر کیا کہ ایک شخص نے اسی آیت سے مدینے کے اندر استدلال کیا، ایک باہر سے آیا ہوا شخص کا ظاہر تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اس آیت کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش جہنمی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. فوراً ہمارے ایک ساتھی نے سورہ نساء سے ہی ایک دوسری آیت اس کے سامنے پیش کر دی اور وہ ہکا بکا رہ گیا. چنانچہ یہی ہوتا ہے جو شخص جو منہج سلف سے خارج ہوتا ہے، منہج سلف کا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا. چنانچہ انہوں نے سورہ نساء سے ہی ایک دوسری آیت پیش کی اس کے سامنے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. دیکھیں یہاں پر بھی خالداً فیہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حد سے تجاوز کرے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. دیکھیں یہاں پر گناہ کبیرہ کی بات نہیں ہے، صرف نافرمانی کرنے کی بات ہے. اس کے اندر گناہ کبیرہ بھی داخل ہے اور گناہ صغیرہ بھی داخل ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ گناہ صغیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی
یہی اسلام کا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی کوئی دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اپنی منمانی تعویل کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے انہوں نے کیا اپنایا موقف کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس آیت کو کیا جواب دیں گے؟ ہکا بکا رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، سلف صالحین کا منہج اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم اس طرح کے باطل نعروں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا وہاں پر چوکا نہ رہیں گے۔ سلف صالحین کا منہج ہمیں پتہ ہو اور کوئی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے ہمیں بھٹکانا چاہے تو وہاں پر ہم فوراً چوکا نہ ہو جائیں گے، پہلے دیکھیں گے سلف صالحین نے اس آیت سے اور اس حدیث سے کیا سمجھا، اور جیسے ہی ہم رجوع کریں گے اس طرح کے باطل افکار کا فوراً ہمارے سامنے پورا معاملہ صاف ہو جائے گا کہ یہ باطل افکار ہیں، سلف صالحین کا یہ موقف نہیں ہے، اس آیت کا اور اس حدیث کا یہ موقف نہیں ہے، سلف صالحین نے یہ معنی اس آیت سے نہیں سمجھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر زمانے میں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، پیشین گوئی کی تھی کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر قائم ہوگی اور مخالفین کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے فضل سے آج بھی بے شمار علماء کرام ایسے موجود ہیں جو اس طرح کے باطل تحریکات، باطل افکار و نظریات کی تردید کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے سنت کو بیان کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو باطل افکار اور منحرف افکار بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک فکر ہے انکار سنت۔ انکار سنت کی فکر کے صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جماعت اسلامی اور مودودیت کا فتنہ اور یہ فکر جو گمراہ فرقے بڑے بڑے پیدا ہوئے اور جن کی وجہ سے انہیں گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا گیا، جیسے خوارج اور معتزلہ کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانا اور عوام کو بھڑکانا ان کے خلاف کہ یہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور ان کو حکومت سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی تھی۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ گمراہی ان سے لی۔ روافض کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان درازی کرنا۔ جماعتی اسلامی والوں نے یہ گمراہی بھی ان سے لی۔ ابھی میں نے امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا فتنہ آپ کو سنایا، خلق قرآن کا مسئلہ اور صفات کی آیات کا انکار یا اس کی تعویل کرنا۔ یہ گمراہی اکثر و بیشتر گمراہ جماعتوں کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی والوں نے یہ گمراہی بھی ان سے لی۔ جو بڑی بڑی گمراہ جماعتیں تھیں ان کے اندر سب سے بڑی گمراہیاں تھیں، اس جماعت نے اپنے اندر ان تمام گمراہیوں کو جمع کر لیا۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر پڑھتے پڑھتے ایک زمانے کے بعد انہی کی بولی بولنے لگتے ہیں، اور سلف صالحین کا جو واضح راستہ تھا، جو علماء اہل حدیث سلفی منہج پر قائم رہنے والے علماء بیان کرتے ہیں، اس سے یہ لوگ آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر انہی کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ باطل افکار و نظریات رکھنے والے اہل بدعت کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کی کتابوں سے دور رہا جائے، ان کے دروس سے، ان کے لیکچر سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ دل بہت کمزور ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے، القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، یہ دل بہت کمزور ہے اور شبہات کچک لینے والے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کب کون سا شبہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کے باطل تحریکات کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ کن کو پڑھا جائے، کن کو سنا جائے۔ اسی طرح مولانا وحید الدین خان کے افکار، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، اس اہل حدیث علاقے میں مولانا وحید الدین خان کے افکار مدرسوں کے اندر پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں، اپنے مدارس سے، اپنے مساجد سے، جو اس طرح کے باطل افکار کو آپ کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ آخری سانس تک منہج سلف پر قائم دائم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو شاہراہ بیان کیا تھا، ہمیشہ ہمیں اس پر چلنے والا بنائے۔ ہماری وفات ایمان کی حالت پر ہو، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔